کہ عورت ہے کیا؟ عورت ایک تحفہ ہے اللہ رب العزت کا، اور اتنا حسین تحفہ، اتنا بیش قیمت تحفہ کہ اس دنیا میں اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وقال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر لب کشائی کرنا ہے، وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس موضوع کا احساس ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ملت اسلامیہ دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حصہ مردوں کا ہے اور ایک حصہ عورتوں کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں حصے ملت کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار پیش کرتے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ملت اسلامیہ ساری دنیا والوں کے سامنے جسم واحد کی شکل میں اور ایک مضبوط، جس کو توڑا نہ جا سکے، منقسم نہ کیا جا سکے، ایک ایسی دیوار کی شکل میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ہمارے دشمنوں پر ہماری ہیبت تھی، ہمارے مخالف ہم سے ٹکراتے ہوئے ڈرتے تھے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ تھی، ہمارے اسلامی مقدسات پوری طرح سے محفوظ تھے، اور اپنی ذمہ داریاں حسن و خوبی سے انجام دے رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ ایسی بات سمائی کہ بہت زیادہ دینداری کے چکر میں اس مضبوط بندھن کو انہوں نے ڈھیلا کیا اور پھر بیچ سے کاٹ دیا، لہذا دونوں حصے الگ الگ ہو گئے۔ پابندیاں لگائی گئیں، عورتوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، عورتوں کو تعلیم دینا منع کر دیا گیا۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو مسجدوں کے دروازے عورتوں پر بند کر دیے گئے۔ اس سے اور آگے بڑھے تو سالانہ اجتماع جو ہمارا ہوتا ہے عید کا،
عورتوں پر پابندی لگا دی گئی، عورتیں اس میں بھی نہیں جائیں گی۔ اور باتیں چھوڑ دیتا ہوں، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہوئیں، لیکن یہ 3 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں صرف ان کو آپ دیکھیں۔ عورت کے لیے تعلیم کا انتظام معطل کر دیا گیا، عورتیں تعلیم حاصل نہیں کریں گی۔ بعض مفتیوں نے تو اس طرح کے فتوے دیے کہ عورتوں کو اگر تعلیم دینا ضروری ہو تو پڑھنا سکھایا جائے ان کو، لیکن لکھنا نہ سکھایا جائے۔ اگر لڑکیوں کو لکھنا سکھا دو گے تو یار آشناؤں کو وہ خطوط لکھیں گی۔ تو تعلیم کا راستہ بند۔ ایک دوسرا راستہ تھا، مسجد میں جا کر وہ اللہ رسول کی بات سن سکتی تھی، دین کو حاصل کر سکتی تھی۔ وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ سالانہ عید کے اجتماع میں ان کے کانوں میں کچھ اللہ رسول کی باتیں آ سکتی تھیں، وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ عورت جاہل رہ جائے، دین سے بھی دنیا سے بھی۔ جو دین اور دنیا دونوں سے جاہل ہے تو اب اس سے توقع یہ کرنا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھے، تو یہ تو ظلم ہے۔ آپ نے اس کو ذمہ داری سمجھنے کے لائق ہی کب رکھا؟ اگر اس لائق رکھتے کہ وہ ذمہ داری کو سمجھتی، اپنی ذمہ داری، پھر موجودہ حالات میں حالات کا اس کو علم ہو تب وہ سمجھے گی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ہندوستان میں بظاہر ہی صحیح مسلمانوں کی حکومت جب تک تھی تو سارے عیب مسلمانوں کے چھپے ہوئے تھے، ساری کمزوریوں پر حکومت وقت کی چادر نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ لیکن جب حکومت کی چادر سمیٹی گئی تو ایک ایک کمزوری ہمارے سامنے نکل کر آئی۔ پھر جو سماج ہمارے سامنے رہا تو وہ کیا رہا؟ آج ہمارے یہاں ایک جماعت جو گھر گھر، گاؤں گاؤں، نگر نگر جا کر تبلیغ کا کام کرتی ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہر ماہ امت مسلمہ کا تبلیغ کے نام پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کو دیکھو، یہ بتلاتے ہیں کہ مولوی صاحب بعض دیہات ایسے ہیں لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، باپ دادا سے مسلمان ہیں، نوجوان لڑکوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ جب کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تب تو ہم لوگ جا کر پیار سے، محبت سے ان کو پکڑتے ہیں، ان کو کلمہ سکھاتے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں۔ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں بھائی لوگ، جو کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری اور کیا کام ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہم ہر مہینہ خرچ کر رہے ہیں تبلیغ کے نام پر، امت مسلمہ کا خرچ ہو رہا ہے تو نہایت ضروری کام میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ان کو نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں، ان کو نماز جنازہ سکھا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی کانفرنس، اس میں آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو تو اس میں آپ کیا سکھاتے ہو؟ آپ کلمہ نہیں سکھاتے، یہ نہیں سکھاتے، وہ نہیں سکھاتے۔
آپ کو احساس ہوتا ہے واقعی بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے لوگ، دیہاتوں کے رہنے والے اپنا نام لکھاتے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے چلے میں، اور جاتے ہیں یورپ والوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یورپ والوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، یورپ والوں کو تو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور اپنے پڑوس میں چراغ کے نیچے جو اندھیرا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ جو صورتحال آپ بتاتے ہیں مسلمانوں کی، دیہات کے مسلمان کیسے ہیں، نماز نہیں آتی ان کو، کلمہ نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتی، کیا ذرا مجھے یہ بتلائیں گے کہ یہ حالت مسلمانوں کی کیوں ہوئی ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا معنی مطلب کیوں نہیں آتا؟ نماز کیوں نہیں آتی ان کو؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اس کے جرم کی سزا ہے، یہ مجرم ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کبھی غور کریں گے؟ غور کیجئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر۔ بھائیو، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا عورتوں کو دین سے جاہل رکھنے کے لیے، دینی تعلیم کے دروازے بند کیے، دنیاوی تعلیم کے دروازے بند کیے، مسجدوں کے دروازے بند کیے، عیدگاہوں کے دروازے بند کیے، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا۔ مائیں اپنے گود میں پرورش پانے والے بچوں کو جب وہ ماں اور باپ کہنا سیکھتا ہے، جب وہ پانی اور روٹی کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے لگ جاتا ہے، تبھی مائیں اس کو کلمہ سکھا دیتی ہیں، اور ذرا وہ اور صاف ہونے لگتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ سکھاتی ہیں، پھر ان کو نماز سکھا دیتی ہیں۔ کون؟ وہ مائیں جن ماؤں کو کلمہ آتا ہے، نماز آتی ہے، اور جن کو ان کلموں کا معنی اور مطلب آتا ہے۔ کب سکھا دیتی ہے؟ جب یہ بچہ کچھ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نہ توحید جانتا ہے، نہ شرک جانتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ماں نے جو کچھ سکھایا، ماں سے اس کو محبت اتنی ہوتی ہے، ماں جو کچھ کہلواتی ہے اس کو وہ کہہ دیتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے۔ لیکن جب ماں ہی کو کلمہ نہ آتا ہو، وہ آئے گا کہاں سے؟ تعلیم کے دروازے آپ نے بند کیے، مسجد کے دروازے آپ نے بند کیے، عیدگاہ کے دروازے آپ نے بند کیے، تو ماں تو خود ہی جاہل ہے بیچاری، تو اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں خواتین کو ان کی ذمہ داریاں بتانے، تو کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم خواتین کو ان کی ذمہ داریاں سمجھائیں اور بتائیں؟ کہ ہم نے ان کو اس لائق رکھا کب ہے؟ اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے حال پر، ملت اسلامیہ پر، اور ہمارے ان لوگوں پر جن کے ہاتھوں میں مسجدوں کے انتظام ہیں، عیدگاہوں کے انتظام ہیں، تعلیم گاہوں کے انتظام ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، جیسے یہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی یہ اپنی بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کریں، تاکہ وہ اس لائق ہو جائیں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے میدان میں کام کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول فرمایا۔ آپ تمام بھائی آمین کہہ دو۔ اب آ جاؤ ذرا سا اس بات کی طرف کہ عورت ہے کیا؟ عورت ایک تحفہ ہے اللہ رب العزت کا، اور اتنا حسین تحفہ، اتنا بیش قیمت تحفہ
کہ اس دنیا میں اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی۔ بہت سارے بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت سے زیادہ بہتر اور بیش قیمت، جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ اللہ رب العزت کا تحفہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہے عورت۔ آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو جنت میں پیدا فرمایا، بس جنت میں لے جا کر بسایا، تو جنت میں کیا چیز نہیں ہے؟ جنت میں تو سب کچھ ہے، لیکن حضرت آدم کا دل نہیں لگتا ہے جنت میں، بے کیف زندگی ہے، جنت میں ہوتے ہوئے دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی بے کیفی کو دور کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، کیف آور بنانے کے لیے، مسرت اور شادمانیوں سے دوچار کرنے کے لیے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے ہی بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا ملی، تب ان کو زندگی کا مطلب سمجھ میں آیا، تب جنت حقیقت میں جنت بنی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا قرآن شریف میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم، اب تو تمہاری اداسی دور ہو گئی، اب تو یہ شکایت نہیں رہی نا کہ دل نہیں لگتا، دل لگانے کے لیے بھی کچھ چیز چاہیے نا۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو دل بستگی کا ذریعہ، دل لگانے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ عورت ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا ہے مرد کے سکون کے لیے، اور وہ محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، وہ محبت دنیا میں انسانوں کے درمیان کسی اور ذریعے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جو آج کل مجرمانہ محبت کے نام پر مجرمانہ تعلقات جو چل رہے ہیں، اس میں وہ پاکیزگی، وہ عفت اور وہ سکون نہیں ہوتا۔ ہر وقت دونوں ڈرے رہتے ہیں چوری پکڑی نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن جو لوگ شرعی طور پر نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ حقیقی محبت ہوتی ہے، یہ حقیقی سکون ہوتا ہے ان کی زندگی میں، جو نکاح سے پیدا ہوتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ میرے رسول نے فرمایا، لم تر للمتحابین مثل النکاح، دو دلوں کو باندھنے والی چیز، دو دلوں میں پیار و محبت پیدا کرنے والی چیز ساری دنیا میں ڈھونڈ لو، نکاح سے بہتر کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول اکرم۔ اور رسول اکرم ہی فرماتے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری یہ دنیا ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں چیزیں ہیں اس میں جو انسان کا دل لبھاتی ہے، اس کو پسند آتی ہے، اس کا دل موہ لیتی ہے، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی ٹکٹکی لگا کر اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن میرے رب نے مجھے جس چیز سے دل کا سکون اور چین نصیب کیا ہے، اور جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، وہ کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ الطیب والنساء، ایک خوشبو
بے ضرر چیز. خوشبو سے کسی آدمی کو کوئی ضرر نہیں، اور جب سونگو طبیعت فریش ہو جائے. اور جو آنند اور جو مسرت خوشبو کے سونگنے کے بعد ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے، کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی. اور دوسرے بتلایا النساء، عورت. یہ دو چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں. آپ نے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہیں فرمایا، اور آپ کی 11 بیویاں تھیں، لیکن کسی بیوی کو کبھی انگلی سے بھی نہیں مارا. انگلی سے 11 بیویاں ہوتے ہوئے کبھی انگلی سے مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اتنی محبت، اتنا پیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک بار اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار، میں اپنی طرف سے اپنی بیویوں کو ہر چیز میں پورا بٹوارا کرتا ہوں، حصہ دیتا ہوں. کبھی بھی کسی ایک کو دوسری سے زیادہ نہیں دیتا، سب کو برابر 11 ہونے کے باوجود. لیکن اے پروردگار، یہ چیز تو میرے بس میں تھی جس میں میں پورا بدلہ دیتا ہوں، لیکن یہ جو میرا دل ہے یہ تو تیرے بس میں ہے. اب اس دل میں اگر کسی خاص بیوی کی زیادہ محبت ہے تو پروردگار اس پہ مجھے مت پکڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر میرا بس نہیں ہے. اس پر بس تو تیرا ہے. رسول اکرم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء. انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ان کو پھراتا رہتا ہے. تو فرمایا پروردگار اس پہ میری پکڑ مت کرنا. اگر کسی بیوی کی محبت زیادہ ہے دل میں، میں اپنے طور پہ برابر سب کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. سبحان اللہ. آج ہمارے یہاں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس کی کہانیاں اخبار، ٹیلی ویژن، ریڈیو، سیمینار، سمپوزیم، کانفرنس اور دنیا کی ہر محفل میں ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ بدنام ہو رہا ہے کون؟ اسلام، جس کا کوئی قصور نہیں. رسول اکرم، جن کا کوئی قصور نہیں ہے. قرآن، جس کا کوئی قصور نہیں ہے. جرم کون کر رہا ہے؟ مسلمان، اور خاص طور سے مرد. اور بدنام اسلام ہو رہا ہے. ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو طلاق دے دی، اور طلاق بھی بغیر سیکھے ہوئے، جانے ہوئے کہ دینا کیسے چاہیے. ایک ساتھ 3 فائر کھول دیے. اب اس کے بعد جو پریشانیاں آ رہی ہیں تو طلاق تو دی کس نے؟ مرد نے. جرم کیا مرد نے، تعلق توڑا مرد نے، 2 خاندانوں کو توڑا مرد نے، بچوں کو بے گھر کیا مرد نے. سارا جرم تو مرد کا ہے، اور سزا اس بیچاری عورت کو دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں حلالہ کراؤ. اسلام نے کہا ہے؟ نہیں، اسلام نے نہیں کہا. رسول نے کہا ہے؟ نہیں، رسول نے تو نہیں کہا. رسول تو یہ فرما رہے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. جو حلالہ کرے اس پر لعنت ہو اللہ کی، جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو رسول کو، اسلام کو بدنام خواہ مخواہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خواتین تھیں
اتنا خیال رکھتی تھیں اسلام کا، اسلام کی باتوں کا، اب اپنے سماج کا، کہ ایک ایک بات کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر پوچھ لیا کرتی تھی قدم اٹھانے سے پہلے۔ اگر آپ وَثَلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیں تو 3 صحابی جن کا واقعہ بہت تفصیلی بخاری شریف میں دیگر احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، جب پابندی لگائی گئی کہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھو گے تو عمر دراز ہے، رسول اکرم کے پاس آئیں آ کر کہا اللہ کے رسول میرے شوہر جو ہے عمر دراز ہے اور کوئی نوکر بھی نہیں ہے، کوئی لونڈی بھی نہیں ہے، اپنے بل پر زندگی گزارنا ان کے لیے بہت دشوار ہے، کیا میرے لیے اتنی اجازت ہے کہ میں ان کے لیے کھانا پکا دیا کروں، کھانا پیش کر دیا کروں، ان کے کپڑے پڑے دھو دیا کروں؟ رسول اکرم نے دیکھا ایک خاتون، پابندی ہے اسلام کی طرف سے، ان سے کوئی بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، حکم آیا ہے بیوی سے الگ رہیں گے، لیکن بیوی اپنے شوہر سے ایسی محبت کرتی ہے کہ رسول اکرم کے دربار میں آ کر اپنے شوہر کے لیے درخواست کر رہی ہے اتنی اجازت مل جائے، تو رسول اکرم نے اجازت دے دی، ہاں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بہت سارے فیصلے آتے ہیں۔ ایک دن ایک مقدمہ آیا، ایک خاتون نے آ کر مقدمہ پیش کیا، اللہ کے رسول میرے شوہر جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ نہیں رکھنے دیتے، اور خود اپنا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ بڑا عجیب مقدمہ ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی شکایت رسول اکرم کے دربار میں کر رہی ہے۔ رسول اکرم نے بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو بلوایا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ محفل میں موجود تھے۔ جب ان کو بلوایا کہا کہ بلاؤ، پیش ہوئے دربار میں، تمہارے خلاف مقدمہ ہے، تمہاری بیوی کا کہنا یہ ہے کہ تم اس کو نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو، نماز پڑھنے پہ، روزہ رکھتی ہے تو روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ آج کل ہمارے زمانے میں کوئی خاتون ایسی ہوگی جو اس طرح کا کوئی مقدمہ کہیں جا کر پیش کرے؟ ہمارے یہاں تو مرد بھی نماز نہیں پڑھتے، عورتیں بھی نہیں پڑھتی، مرد بھی روزہ نہیں رکھتے، عورتیں بھی روزہ نہیں رکھتی، دونوں ہی فارغ ہیں، تو شکایت کون کرے گا جا کر؟ لیکن اس خاتون کی دینداری پرہیزگاری دیکھو کہ وہ رسول اکرم کے دربار میں جا کر اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو کچھ کہہ رہی ہے کہہ تو صحیح رہی ہے، شکایت تو اس کی درست ہے، مطلب جھوٹ نہیں بول رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے پیچھے ایک سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو نماز نہ پڑھنے دے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے میں جوان آدمی ہوں، باہر سے جب بھی کام کر کے میں گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں مصلی بچھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، میرے کھانے کا، میرے آرام کا، میری خواہش کا کوئی احترام اس کو نہیں ہے، ہر وقت مصلی بچھائے لگی رہتی ہے نماز میں، اور جو روزہ رکھنے پر منع کرتے ہو
اللہ کے رسول جوان آدمی ہوں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، جذبات ہیں. جب بھی میں اس سے کچھ کہتا ہوں یہ کہتی ہے روزے سے ہوں، تو میں اس کو مارتا ہوں. کیا کروں؟ دیکھیے مقدمہ کیا تھا، شکایت کتنی بڑی تھی، اور اس کے پوچھے نکلا کیا. اچھا، اور یہ جو ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتے فجر کی، یہ کہا اللہ کے رسول بات یہ بھی صحیح ہے، اس کی جھوٹ نہیں بول رہی ہے، بات صحیح کہہ رہی ہے. وجہ یہ ہے اللہ کے رسول میں کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، تو رات کو جب کھانا کھا کر نماز پڑھ کے سوتا ہوں تو اتنا بے خبر ہو جاتا ہوں کہ مجھے فجر کا پتہ ہی نہیں لگتا. اکثر فجر کی نماز کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے، تب نماز پڑھتا ہوں. کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پابند کیا، تمہاری ذمہ داری ہے ان کے خواہشات کا احترام کرنا. جب یہ گھر آ جائیں تو اپنا مسلح سمیٹ کے رکھو، اور بغیر ان کی اجازت کے نفلی روزہ نہ رکھو. کسی عورت کو حکم نہیں کہ وہ نفلی روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے رکھے، لیکن فرض روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے. یہ ایک حدیث ہے، میں نے آپ کو سنا دی. کیا اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے ہمارے اپنے سماج کے لیے؟ ہماری اپنی کوئی ذمہ داری اس میں نکلتی ہے؟ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بہت تعریف کی ہے، اس کو جنتی عورت بتایا ہے جو خود بھی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور اپنے شوہر کو نماز کے وقت اٹھاتی ہے. نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے دیتی ہے اس کو کہ اٹھیے نماز پڑھیے. لیکن ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر میک اپ کا سامان نہیں لایا شوہر تو لڑائی ہے. عزیزوں رشتہ داروں میں کوئی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے نیا جوڑا نہیں بنایا تو لڑائی ہو رہی ہے. اگر کسی کے ہاں تقریب ہے وہاں جانے کے لیے منع کیا تو لڑائی ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو عورت کبھی نہیں کہتی کہ نماز پڑھا کیجئے، مسلمان ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے تو ان بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بچے سارے بے نماز ہو جائیں گے آپ کے، اور جب بے نماز ہو جائیں گے تو آپ کا میرا کوئی درجہ مرتبہ نہیں سمجھیں گے. یہ جو اللہ کے باغی ہو جائیں گے وہ آپ کے فرما بردار کیسے رہ جائیں گے؟ آج ہم نے اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے گھروں میں طوفان مچا رکھا ہے، لیکن دین کے سلسلے میں ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو کچھ کہنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عورت جو کچھ بھی کرے لیکن ہماری فرما برداری کرتی رہے، نماز نہ پڑھے چلے گا، روزہ نہ رکھے چلے گا، پردہ نہ کرے چلے گا. لیکن اگر ہماری کوئی بات نہیں مانی تب ہم طوفان برپا کر دیں گے. تو عورتوں کو ہم ذمہ داری بتائیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے. کیا کبھی ہم اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں گے؟ یہ ملت کے دو حصے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک چکی کے دو پارٹ ہیں. جب یہ الگ رہیں گے تب تک یہ گاڑی آگے نہیں بڑھ پائے گی اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں آئے گا. قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی.
اللہ رب العزت فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس نقطے پر اچھی طرح سے توجہ کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا ہن عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ کس کا؟ عورتوں کا۔ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام، لباس سے سب سے پہلا جو کام ہمیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدن کو ڈھانپنا، بدن کے عیبوں کو چھپانا، اور بدن کے عیب جب چھپ جاتے ہیں تو خوبصورتی آ جاتی ہے۔ دوسرا مطلب ہے زیب و زینت، تیسرا مطلب ہے سماج میں عزت کی زندگی گزارنا، کیونکہ کوئی ننگا رہے اگر سماج میں تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، بلکہ اس کو ننگا کہہ کر لوگ چڑھاتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں۔ ہماری پیٹھ پر دو چار داغ ہوں، سینے پر دو چار داغ ہوں، لیکن ہم لباس پہنے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ چلتا ہے کیا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ لباس نے چھپا رکھے۔ یہی کام ہوتا ہے عورت کا، یہی کام ہوتا ہے مرد کا۔ مرد اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ اور جو بدنام کرے، جو بیوی اپنے شوہر کو بدنام کرتی پھرے سب جگہ، اپنے میکے جائے تو وہاں ارے وہ تو ایسے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، ارے ہماری تو تقدیر پھوٹ گئی، ہم تو ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑے دھوکے میں تھے، ظاہر میں شکل میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ارے ان کے اندر جو گن ہے نا وہ تمہیں کیا معلوم، وہ ایسے ہی ظاہر میں ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن ارے وہ جانے گا جو ان کے ساتھ رہے گا، میں تو بس کیا کروں، میری تو تقدیر ہی پھوٹ گئی ہے۔ یہ سب تعریفیں کر رہی ہے، بدنام کر رہی ہے اپنے شوہر۔ اور ایسے ہی مرد اگر اپنی بیوی کے، اپنے رشتہ داروں میں یا اس کے یہاں جا کر یا محلے کی عورتوں میں بڑی چڑیل ہے، چنڈال ہے، دن بھر لڑتی رہتی ہے مجھ سے، کوئی بات بھی ڈھنگ کی نہیں کرتی، کھانا پکاتی ہے تو یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے اور ایسا ہے، اگر شوہر اس انداز سے پیش آئے تو آپ یہ بتلائیے کہ دونوں میں سے کسی کی عزت باقی رہے گی سماج میں؟ کسی کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اور جو ہمارے زیر تربیت بچے ہیں، جب ہمیں تو میں کر کے ایسے لڑتے ہوئے دیکھیں گے کتے بلیوں کی طرح سے، تو یہ کیا اثر لیں گے؟ کیا ہماری عزت کریں گے؟ اکثر بچے کسی ایک کی طرف ہو جاتے ہیں جو ان کا پارٹ لیتا ہے، ان کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ماں کی طرف، ماں ہر بار اپنے شوہر کو بچوں کے ڈانٹنے پر برا بھلا کہتی ہے، لڑتی ہے، ان کو پیسے دیتی ہے بیجا، وہ کوئی بھی برائی کرے اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھا بتاتی ہے، تو بچے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر باپ یہی کردار نبھاتا ہے تو باپ کی طرف ہو جاتے ہیں، سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی بنیادوں کو سمجھیں، ہمیں اسلام نے کہا کیا ہے، بتایا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنا سہنا زندہ رہنا دیگر لوگوں کے مقابلے میں بالکل الگ ہے۔ ایک آدمی رام لال ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، دن بھر سامان بیچتا ہے، شام کو بند کر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، صبح پھر کھول کے بیٹھ جاتا ہے دکان۔ اگر یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں
تو آپ بتائیے، آپ کا نام عبداللہ ہو، محمد اعظم ہو، احمد شریف ہو، آپ کا نام سید فلاں صاحب ہو اور خان فلاں صاحب ہو، تو رام لال میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ کیا خالی نام کام کر جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے آپ کا نام پوچھے گا، نام پوچھ کے آپ کو جنت و جہنم میں بھیجے گا یا آپ کے اعمال دیکھ کر؟ تو آپ اپنے آپ کو سمجھے پہلے کہ آپ کیا ہیں۔ مسلمان ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب تک مسلمان کی ذمہ داری آپ نہیں سمجھتے ہیں تب تک آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر رہیں، اور اسلام نے جو ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود دین حاصل کریں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا ہے، یہ کچھ علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے ہماری سمجھ میں دین آیا ہے۔ قرآن کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، ورنہ تو یہ تھا کہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لوگ یوں تبلیغ کرتے تھے اور ہم بھی مان لیتے تھے قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، اب کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب تو خالی قرآن کو مردوں کو بخشوانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے اور عطر لگا کر بہتر سے جزدان میں رکھ کے اوپر طاق میں سجانے کے لیے ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جنہوں نے ہمیں دین کا معنی و مفہوم بتایا، قرآن پڑھنے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی تلقین کی، اور آج ہم خود بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کانفرنس بھی اسی کا ذریعہ۔ تو ہماری مائیں بہنیں خود دین کو سمجھیں۔ آج ہمارے یہاں واٹس ایپ، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی وجہ سے کتابیں خریدنے کا ذوق کم ہو رہا ہے، وہ ہمارے گھروں میں کتابیں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ کل آنے والے زمانے میں اس کا خمیازہ آپ کو اور آپ کے سارے سماج کو بھگتنا پڑے گا۔ جو لوگ آج کتابیں لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں بیچارے، پھر چھپواتے ہیں، پھر آپ کے پاس جاتے ہیں، بھائیوں خرید لو، اور آپ کہہ دیتے ہو کہ مولوی صاحب کہاں وقت ہے، وقت نہیں ہے مولوی صاحب، نہیں وہ تو ہم PDF میں پڑھ لیتے ہیں مولوی صاحب۔ جب یہ علماء کرام کے جذبات سرد ہو جائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، کتابیں لکھنا بند کر دیں گے، تو جیسے آج ہو رہا ہے نا کہ ہمارے تبلیغی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں آ رہا ہے مسلمانوں کو، ایسے ہی آپ لوگ بھی اس زمانے میں رو گے پھر۔ تو یہ بہت بھاری غلطی ہے۔ نیٹ سے اور انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو، دین علماء کرام سے اور معتبر کتابوں سے سیکھو۔ کتابیں خریدو، گھر میں پڑھا کرو، کم سے کم 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ تو اس کے لیے نکالو کہ سب لوگ بیٹھے اور کوئی کتاب پڑھی جائے کہ بھئی یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ خواتین کی ذمہ داری ہے، ان کی گودوں میں جو بچے پل رہے ہیں انہیں سب سے پہلے توحید کا مطلب سکھائیں، کلمہ سکھائیں، نماز سکھائیں۔ مرد کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اتنی نہیں جتنی عورت کی ہے۔ پھر ان بچوں کو دین کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، ان کو سنایا کریں۔ ہمارے گھروں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کون کون خان لوگوں کے قصے اور کیسے کیسے سنا رہی ہیں عورتیں، اور بچے ہمارے سیکھ رہے ہیں، تو اس سے پرہیز کریں۔ پھر بچیاں اگر آپ کے زیر تربیت ہیں
تو ان کو پردہ کرنا سکھائیں، خود بھی پردے سے رہیں، دین اصلی بنیادوں سے سیکھیں، پردے کی عادت ڈلائیں، ورنہ یہ جو ارتداد کا ایک بہت بڑا ہندوستان میں چکر چلا ہوا ہے، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، نکاح کر رہی ہیں، بھاگ کر کورٹ میرج ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ماں باپ ہے۔ یہ مت سوچنا لڑکی نے کیا ہے جرم وہی پکڑی جائے گی قیامت میں، آپ بھی بچو گے نہیں۔ اور جو خواتین اپنی بچیوں کو میک اپ کر رہی ہیں بغیر شادی کے، تو یہ نہیں پوچھتی کہ یہ میک اپ کا سامان تجھے لا کر کس نے دیا ہے۔ فیشنیبل کپڑے پہن رہی ہیں، ہم نے تو بنائے نہیں ہیں، اس کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ قیمتی موبائل اس کے پاس ہے، یہ موبائل ہم نے تو دیا نہیں ہے، کہاں سے آئے اس کے پاس؟ یہ جو آپ آنکھیں بند کر کے اندھی بنی بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ آپ اپنی بچی کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو آنکھیں کھولیے، ورنہ قیامت میں جب آپ پکڑی جائیں گی تو وہاں پر بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، عورت کو رسول اکرم نے کہا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں پر یہ نگراں ہے، ذمہ دار ہے، وہ جو کچھ بھی کریں گے اس جرم کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اردو پڑھائیے اپنے بچوں کو، ساری زبانیں آپ پڑھا رہے ہیں، گھر میں اردو بھی پڑھا دیجئے اس کو۔ ہمارا دینی لٹریچر، قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ سب اردو زبان میں ہے۔ جب آپ کے بچے اردو نہیں جانتے تو دین سیکھنے کا کوئی معتبر ذریعہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ ایسے ہی دین سے بے بہرا رہ گئے تو یاد رکھو جب تمہاری موت ہوگی تب تمہاری نماز جنازہ میں یہ بچے کھڑے تو رہیں گے پیچھے، لیکن انہیں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کے الفاظ یاد نہیں ہوں گے۔ اس سے زیادہ ناکامی تمہارے حصے میں شاید کبھی نہ آئے۔ جب سب سے زیادہ تم محتاج ہوگے تو کہ تمہارے بچے تمہارے لیے کچھ نیکی کا کام کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ پروردگار رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، پروردگار مجھے بخش دے، تو ان کی زبان سے رب اغفر لی ولوالدی نہیں نکلے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے بعد تمہارے بچے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں، صدقہ خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، تو ان بچوں کو ایسا بنا کر جاؤ کہ ان کو نماز آتی ہو، نماز جنازہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں اللہ رب العزت سے۔ اور ایسا اگر نہیں کیا تو تم سوچو کہ تیجا 10واں 40واں 20واں برسی محرم تعزیے میں فاتحہ دلا کے تمہیں ثواب مل جائے گا تو ثواب نہیں ملے گا، یہ محض فارملٹی ہے، لوگوں کے کھانے کا ایک بہانہ ہے، یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے وہی طریقے درست ہیں جو رسول اکرم نے بتلائے۔ تو بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دو، تعلیم کی طرف دھیان دو، اپنے بچوں کو علماء سے قریب رکھنے کی کوشش کرو، مسجدوں سے قریب رکھنے کی کوشش کرو۔ مسجد میں بچوں کو آنا جانا باپ سکھاتا ہے، اپنے ساتھ ان کو انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے، لیکن ماں اس کو تیار کرتی ہے، اس کو ڈھارس بندھاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اس کو وضو کرنا سکھاتی ہے، تب یہ بچے نمازی بچے ہیں۔ اگر یہ نمازی ہو گئے تو جب بھی نماز پڑھیں گے تمہارے لیے دعا نہیں بھی کریں گے تب بھی یہ بچے
جو بھی نیک عمل کریں گے ایک حصہ اس کا تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یہ چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ارتداد سے بچائیں، مرتد ہونے سے بچائیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا دین و مذہب چھوڑ کر جہنم کے راستے پہ چلنے لگ جائیں۔ بہت زیادہ ترقی یافتہ بننے کے ڈھونگ میں جنت ہم سے چھن جائے اور جہنم میں جھونک دیے جائیں، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ اپنی ماؤں بہنوں سے ایک آخری درخواست، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ اگر آپ کی موت اس حال میں آتی ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہے۔ اور اگر آپ شوہر کو ستانے میں، اس کی بے عزتی کرنے میں، اس کے خاندان کو صلواتیں سنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، اور اسی حال میں آپ کی موت آتی ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے لیے وفادار رہیں۔ جیسے مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، ایسے ہی عورت کے اوپر ذمہ داری ہے۔ مرد یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو مرد ہوں، جو چاہوں کروں۔ اگر آپ کوئی زیادتی کرو گے عورت کے ساتھ، اس کو بے جا ستاؤ گے، تو قیامت کے دن آپ پکڑے جاؤ گے۔ رسول اکرم نے ایک حدیث میں یہ کہا ہے، ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک کو زیادہ سمجھتا ہے ایک کو کم۔ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کا جسم ایسا ہوگا کہ ایک طرف آدھا جھکا ہوا ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا، ٹیڑھا ہوگا۔ ساری دنیا جان لے گی کہ یہ آدمی دنیا میں بڑا ظالم تھا، اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا۔ ایک ہی بیوی ہے اور اس کو آپ ستا رہے ہیں، تو بھی اللہ رب العزت اس کا حق معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، دینی مجلسوں کو اٹینڈ کرو، دینی کتابیں پڑھو، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات پڑھو، علماء کرام سے دین سیکھو، اور کتابیں اپنے گھروں میں دینی ضرور رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو جب تک دنیا میں رکھے اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو پروردگار ایسا گھر بنائے جس میں میاں بیوی دونوں کا احترام کرتے ہوں، اور ہمارے بچے ایسے بنے کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے بعد وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔